أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد. المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، محمد و آل محمد. شب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تقریباً روایتوں کے مطابق 22 رجب میں کہا جاتا ہے کہ حاکم شام جو ہے وہ اس دنیا سے گیا، اور اس کے بعد امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا، اور 28 رجب کو امام نے مدینہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. امام جو ہے وہ وہاں سے مکے آ گئے. یہ خبر تقریباً چاروں طرف پھیل گئی کہ معاویہ مر گیا ہے، اور یزید کی بیعت کا مطالبہ امام حسین سے ہوا ہے، اور آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، اور آپ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے. آپ مکے کے سفر پہ ہیں. کوفے میں بھی یہ خبر پہنچی، تو کوفے میں سلیمان بن سورد خزائی، ان کے گھر پہ شیعوں کی ایک میٹنگ ہوئی، جو بزرگان کوفہ تھے شیعہ، اور اس میں یہ طے پایا کہ امام چونکہ اس وقت مکے میں ہیں اور انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا ہم امام کو کوفے آنے کی دعوت دیتے ہیں. یہ 4-5 شیعہ تھے. سلیمان بن سورد خزائی بڑا نام ہے شیعوں کا کوفے کے اندر. تو انہوں نے اس لحاظ سے امام کو خط لکھ دیا کہ سرکار آپ کوفے آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں. جب یہ خط امام کو ملا تو 10 رمضان تھی، ماہ رمضان کی 10 تاریخ تھی جب امام کو یہ خط ملا. یہ پہلا خط تھا جو امام کو ملا. اس کے بعد کوفے میں یہ خبر پھیل گئی کہ صاحب کچھ شیعوں نے جو ہے وہ خط لکھا ہے. تو وہ لوگ کہ جو ہمیشہ سے جو ہے وہ مصلحت پسند ہوتے ہیں یا ان کا منفعت پسند ہوتا ہے، اپنا مطلب ڈھونڈتے ہیں ہر جگہ، انہوں نے سوچا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی خط لکھ دیں. ایسا نہ ہو کہ امام آئے، حکومت ملے امام کو یہاں، اور ہم ادھر ادھر نہ رہ جائیں. تو یہ جو دوسرے لوگ تھے اور خط لکھنے والے، یہ شیعہ نہیں تھے. لیکن وہ جو پہلا خط لکھا گیا سلیمان بن سورد خزائی کے ذریعے سے، وہ شیعہ تھے، اور وہ امام کو 10 ماہ رمضان کو ملا. اب اس میں بحث میں نہیں جانا کہ کیوں کہہ رہے ہو آپ کہ وہ شیعہ تھے اور یہ شیعہ نہیں ہے. دونوں کے جو خط ہیں ان کو دیکھ لو تو اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے لکھا تھا جلدی سے آ جائیے، فصلیں تیار ہو گئی ہیں، پھل پک گئے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. شیعہ کبھی یہ پھل ول کے چکر میں امام کو نہیں بلائے گا. شیعہ جو ہے وہ ان کو امام مانتا ہے، لہذا وہ ان کا فرمان اور ان کے حکم کو بجا لانے کے لیے ایسا تھا. بہرحال 10 رمضان کو امام کو یہ خط ملا، اور پھر اس کے بعد دوسرے خطوط آئے. ادھر مکے کا محاصرہ کر لیا تھا یزید کے سپاہیوں نے کہ امام کو
اس بھیڑ میں دیکھ کے جو ہے کہیں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ مکے کا محاصرہ ہو گیا خانہ کعبہ کا، اور دوسرے یہ کہ کسی شہر سے بھی امام کو بلاوا نہیں تھا سوائے کوفے کے۔ اسلامی ملک جتنے تھے ان میں سے کوفے کے علاوہ کہیں سے بلاوا نہیں تھا، تو صرف ایک ہی جگہ تھی جہاں سے بلاوا تھا، اور وہ تھا کوفہ۔ اگرچہ امام جانتے تھے کہ حالات اچھے نہیں رہیں گے، کوفے میں کیا ہوگا امام تو سمجھتے تھے، لیکن ان کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری تھا، اور انہوں نے چونکہ امام کو بلایا تھا لہٰذا امام نے پھر فیصلہ کیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو جو ہے وہ کوفے بھیجا جائے۔ 5 شوال کو جناب مسلم کوفے میں پہنچے تھے، 5 شوال کو، یعنی 10 رمضان کو خط ملے تھے امام کو، اور ماہ رمضان کا یہ پورا مہینہ، اور پھر 5 شوال کو جناب مسلم کوفے جو ہے وہ پہنچ گئے تھے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ کیوں جناب مسلم کو بھیجا کوفے؟ وجہ، آپ کے پاس تو معصوم امام موجود ہے امام سجاد کی صورت میں۔ امام سجاد تو موجود تھے نا اس وقت، مکے میں تھے، امام کے ساتھ تھے، تو امام سجاد کو بھیج دیتے کوفے کے حالات کے لحاظ سے۔ چلو اگر کسی معصوم کو نہیں بھیجنا تھا تو آپ کے پاس ایک بڑی بہادر شخصیت تھی جناب عباس، انہیں بھیج دیتے کوفہ۔ اور بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ خود اپنے بیٹے جناب علی اکبر کو بھیج دیتے، وہ تو شبیہ رسول تھے، رسول اکرم سے بڑے مشابہ تھے، جوان تھے، خود آپ کے بیٹے بھی تھے۔ تو نہ تو آپ نے معصوم بھیجا ادھر کہ امام سجاد کی صورت میں، نہ آپ نے شجاعت میں جو اس وقت نامور تھے جناب عباس انہیں بھیجا آپ نے، اور نہ اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو بھیجا جو شبیہ رسول تھے، بلکہ اپنے درمیان میں سے کسے چنا؟ جناب مسلم کو چنا۔ ویسے تو امام کی مصلحت امام جانتے ہیں کیوں بھیجا، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، لیکن کبھی کبھی علماء کی طرف سے کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور انہوں نے وہ علت اور وجہ اور ریزن جو ہے وہ بتائے ہیں، مگر یہ صرف ایک عقلی اور ان کی فہم اور سمجھ ہے، امام کی مصلحت تو امام جانتا ہے۔ مثلا ان میں سے ایک ریزن یہ بتایا گیا کہ ایک وجہ، اور ہو سکتا ہے یہ ساری وجہ ہوں، ایک نہ ہو، ساری ہوں، لیکن کسی کے سمجھ میں کچھ آئی، کسی کے سمجھ میں کچھ آئی، کسی کے سمجھ میں کچھ آئی۔ اس میں سے ایک وجہ تو یہ کہ دین کو پھیلانے میں جناب ابو طالب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ تو بالکل پکی بات ہے۔ ماں قامت الاسلام، اسلام کی تو کمر بھی سیدھی نہ ہوتی اگر ابو طالب نہ ہوتے تو، کیونکہ رسول اکرم کو اگر تبلیغ کرنے کا موقع ملا تو جناب ابو طالب کی وجہ سے، اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ادھر جناب ابو طالب کی وفات ہوئی اور مکہ رہنے کے لائق نہیں رہا، رسول اکرم کہاں وہاں رہ پائے، پھر تو مکے سے چل کے جو ہے وہ مدینہ آ گئے۔ تو چونکہ جناب ابو طالب کا اسلام پھیلانے میں ایک بڑا ہاتھ تھا، تو شاید امام حسین کی ایک مصلحت یہ رہی ہو کہ واقع کربلا کے بعد یہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا، تو اگر اسے پھیلانے میں ابو طالب کا ہاتھ ہے تو اسے بچانے میں بھی اولاد ابو طالب کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ ہر محاذ پہ خون ابو طالب جو ہے وہ دکھائی دینا چاہیے کہ جو اس کو بچاتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ اور آپ دیکھو مدینے میں کسے چھوڑا؟ عبداللہ ابن جعفر کو۔ کون؟ عبداللہ ابن جعفر، جناب ابو طالب کے پوتے، جناب جعفر کے بیٹے۔ تو کہا مدینے کا محاذ تم سنبھالو جعفر، عبداللہ تم سنبھالو۔ اچھا کوفے کا محاذ، تب جناب مسلم کو بھیجا، کون؟ یہ بھی جناب ابو طالب کے پوتے۔ اور کہا کربلا کا محاذ جو ہے وہ اولاد علی سنبھالے گی، یعنی ایک جگہ اولاد جعفر کو رکھا، ایک جگہ اولاد عقیل کو رکھا، اور ایک جگہ جو ہے وہ اولاد علی کو رکھا، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اسلام کے پھیلانے میں بھی ابو طالب کا ہاتھ تھا اور اسلام کو بچانے میں بھی اولاد ابو طالب کا ہاتھ تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی، جناب عقیل کے اوپر جو داغ لگایا گیا، جو پروپیگنڈا کیا گیا ان کے خلاف جناب عقیل کے، کہ صاحب وہ اپنے بھائی علی کو چھوڑ کے معاویہ سے جا ملے تھے۔
مال و دولت کے چکر میں، چونکہ ان کو پیسے کی ضرورت تھی، کثرت اولاد تھی ان کے پاس، اولاد زیادہ تھی، امیر المومنین جو ہے وہ بیت المال میں سے انہیں اتنا ہی دیتے تھے جتنا ایک آدمی کا حصہ بنتا ہے، لہذا وہ ادھر سے چھوڑ کے ادھر چلے گئے تھے امیر شام کی طرف۔ تو امام نے جناب مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کل عقیل نے اپنے بھائی علی کو نہیں چھوڑا تھا اور آج مسلم نے اپنے بھائی حسین کو نہیں چھوڑا ہے۔ کل باپ ان کا میرے باپ کے ساتھ تھا اور آج یہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ تو ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ جناب مسلم کو کوفے بھیجا گیا۔ تیسری وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ طاقت کو تقسیم کر دیا امام نے، طاقت ایک جگہ نہیں رکھی۔ واقعی کربلا میں سارے بہادر ایک ساتھ جمع نہیں کر لیے امام نے، طاقت کو تقسیم کرنا مقصد تھا۔ جناب عبداللہ بہادر تھے، انہیں مدینے میں چھوڑ دیا اور کہا تم یہاں میری آنکھیں بند کر رہو، یعنی مدینے کے جو حالات ہیں ان کی خبر مجھے دو، تم مدینے کو سنبھالو۔ ایک بہادر اور طاقتور وہاں چھوڑ دیا۔ جناب مسلم جو بڑے بہادر تھے، جیسے کہ آپ مصائب میں سنتے ہو، جب محمد بن اشعث نے 500 کا لشکر لینے کے باوجود پھر سے مانگ کی کہ اور فوج بھیجو، تو اس نے کہا بھائی اکیلا آدمی اور تم اتنی فوج کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کیا کہا تھا، یہ کوفے کے کسی بنیے اور بقال سے جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے جس سے جو ہے جنگ ہو رہی ہے۔ تو ایک طاقت کو ادھر چھوڑ دیا، ایک طاقت کو کوفے بھیج دیا اور خود اور جناب عباس کو جو ہے وہ کربلا لے گئے تاکہ یہ طاقت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے۔ ورنہ اگر یہ تینوں افراد یا چاروں افراد ایک جگہ جمع ہو جاتے تو کربلا کا نقشہ یہ نہ ہوتا، کچھ اور ہوتا۔ چوتھی وجہ جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کہ جناب مسلم کو بھیجنے کا مقصد ایک یہ تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ میرا جو نمائندہ آ رہا ہے نا، یہ حکومت کے لیے نہیں آ رہا ہے کہ صاحب وہاں گیا ہو اور حکومت قائم کرنا مقصد ہو، لوگوں کو جو ہے وہ حکومت کے لیے تیار کرنا ہو یا لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں جسے بھیج رہا ہوں نا، اس کا تو نام ہی مسلم ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے والی، اس کا تو نام ہی مسلم ہے۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ وہی میں نے حدیث پڑھی ہے، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ مسلم اسے کہا جاتا ہے جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھوں سے دوسرے لوگ سالم رہیں۔ مسلم یعنی جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے، یعنی جس کے عمل سے کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچے۔ تو امام بتانا چاہتے ہیں میں عباس کو بھی بھیج سکتا تھا، مگر تم ہو سکتا ہے یہ سوچو اور ایک شجاع کو بھیج دیا تاکہ طاقت اکٹھی کرے، میں اور دوسروں کو بھی بھیج سکتا تھا تاکہ تم کچھ اور کہہ سکو، لیکن میں نے ایسے کو بھیجا ہے جس کا نام ہی مسلم ہے۔ اور وہ کس لیے آ رہا ہے؟ وہ کسی جنگ و جدال یا حکومت کے لیے نہیں آ رہا ہے، اس سے تو کسی کو ذرہ برابر اذیت بھی نہیں پہنچے گی، وہ تو اسی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے آ رہا ہے جس مقصد کو لے کر میں مدینے سے چلا ہوں۔ اور میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اصلاح کرنا ہے، اور مسلم اسی کے لیے آ رہے ہیں۔ آج چونکہ شب جمعہ ہے، مجھے اسی چوتھی بات کے اوپر بحث کرنا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم، مسلم کے معنی یہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس سے حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی اذیت نہ پہنچے، وہی ہے مسلمان۔ آیات اور روایات میں اس بات کی بڑی مذمت کی گئی ہے، بہت برا کہا گیا ہے اگر کوئی کسی دوسرے کو اذیت اور تکلیف جو ہے پہنچاتا ہے۔ سورہ حجرات میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، بھائی کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے، روایات میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا من اذى المؤمن اذانی، اگر کوئی کسی مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے اذانی، وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا عادت الاشرار اذیت الارفاق، برے لوگوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے
کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. عادت الاشرار, برے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے, انہیں مزہ آتا ہے, انہیں لذت آتی ہے دوسرے کو آزار و اذیت کرنے میں. لیکن مسلمان کون ہے؟ حقیقی مسلمان, حقیقی مسلم, من سلم المسلمون, جس سے دوسرے مسلمان سالم رہیں, من لسانہ و یدہ, جس کی زبان سے بھی اور جس کے عمل سے بھی کسی دوسرے کو اذیت جو ہے وہ نہ پہنچ رہی. زبان سے اذیت آپ دیکھو کتنی کامن ہے, سب سے زیادہ گناہ اسی سے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا. اور کتنا آدمی جو ہے وہ اس زبان کو ہلا دیتا ہے اور کچھ بھی کہہ دیتا ہے, سامنے والے کو کتنی بھی تکلیف پہنچے احساس ہی نہیں ہوتا, اور بعض تو تکلیف دینے سے جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمان تو حقیقی مسلمان اگر دیکھنا ہے تو اس کے لیے تو ہونا نہیں چاہیے. کہتے ہیں کہ عمرو بن نعمان, کس نے یہ نقل کیا ہے کہ چھٹے امام کا ایک ساتھی تھا, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا, ہمیشہ دکھائی دیتا تھا, جہاں امام دکھائی دے وہاں وہ دکھائی دے, امام کے ساتھ وہ دکھائی دیتا تھا. ایک دن امام بازار جا رہے تھے, وہ بھی امام کے ساتھ تھا اور اس کے پیچھے اس کا غلام چل رہا تھا. کچھ دور جا کے اس نے مڑ کے دیکھا تو غلام نہیں دکھائی دیا. پھر تھوڑی دیر مڑ کے دیکھا, پھر غلام نہیں دکھائی دیا. تیسری مرتبہ مڑ کے دیکھا تو غلام دکھائی دیا. تو ایک مرتبہ اس نے کہا, اے بدکارہ عورت کے بیٹے کہاں تھے؟ زبان سے دیکھیے کتنے غلط الفاظ نکالے, اے بدکارہ عورت کے بیٹے کہاں تھے؟ کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے سنا اور اپنے پیشانی کے اوپر زور سے ہاتھ مارا. کہا میں تو تجھے متقی سمجھتا تھا, تو یہ نکلا. تو نے اس کی ماں کی طرف ایسا نسبت تھی, اسے تکلیف پہنچائی یہ بات کہہ کے. اس نے کہا سرکار وہ تو مشرکہ ہے, اس کی ماں تو مشرک تھی, اس کی ماں تو سندھی تھی. تو امام نے پھر پلٹ کے کہا تو کیا ہوا؟ ہر قوم اور ملت کا ایک نکاح ہوتا ہے اور اسلام اس نکاح کو قبول کرتا ہے. وہ جس قوم کی بھی ہے, جس ملت کی بھی ہے, اس کا نکاح تھا, وہ اس کے حساب سے تھا اور اسلام اس کو قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد امام نے کہا مجھ سے دور ہو جا, اور کہتے یہ ہیں کہ جب تک امام زندہ رہے پھر وہ کبھی امام کے ساتھ نہیں دکھائی دیا. تو زبان سے تکلیف پہنچانا وہ مسلمان نہیں ہے, بلکہ کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون, جس سے دوسرے مسلمان سالم رہیں, من لسانی, اس کی زبان سے. آدمی بڑے آرام سے تہمتیں لگا دیتا ہے, بڑے آرام سے ایسے جملے کہہ دیتا ہے جس سے جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ پہنچنے لگتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شہر میں, ایک گاؤں میں ایک عابدہ عورت رہتی تھی, اسی کی پڑوس میں ایک بدکارہ اور فاحشہ عورت رہتی تھی, اسی کے بغل میں, اسی کے پڑوس میں اس کا گھر تھا. اب آپ دیکھیں گے ایک تہمت اور ایک زبان کی اذیت کہاں جو ہے وہ پہنچا سکتے آدمی. کہتے ہیں کہ ایک بار وہ بدکارہ عورت جو ہے وہ بیمار ہو گئی اور رات کا وقت تھا, اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا. ہوا چلی, ہوا جو چلی تو وہ دروازہ جو ہے وہ آپس میں بھٹکے. اور اب یہ جو بغل والی تھی, اس نے کیا سوچا؟ اس نے یہ سوچا کہ دیکھو کوئی مرد آیا ہے پھر اس کے گھر پہ آج, کیونکہ اس نے کہا نا دروازہ کھلا اور کا کوئی مرد جو ہے وہ آیا ہے. اور اب کہتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. کچھ دیر کے بعد پھر ہوا چلی, پھر دروازہ ایک دوسرے سے ٹکرایا. اس نے کہا لو ابھی ایک گیا تھا دوسرا آ گیا. کتنی ہوس کی پجاری ہے. تیسری مرتبہ ہوا چلی, پھر ایسا ہی ہوا, اور بس یہی سوچتی رہی کہ دیکھو پوری رات جو ہے اس کے یہاں مردوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے, کتنی ہوس ہے اس کے اندر. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو وہ شہر کا ایک بزرگ تھا, اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو بدکارہ ہے وہ جنت میں ہے اور جو عابدہ ہے وہ جہنم میں ہے. گھبرا کے اٹھا اور کہنے لگا پروردگار یہ کیسا نظام ہے, تیرا وعدہ تو کچھ اور تھا, نیک لوگوں کو جنت میں بھیجنا اور بدکارہ کو جو ہے وہ جہنم میں بھیجنا, مگر الٹا ہو رہا ہے. اور کہا میں بھی اب کوئی اچھا کام نہیں کروں گا اگر مسئلہ یہی ہے تو. لیکن پھر نیند آئی
اور پھر اسے یہ سارا واقعہ خواب میں دکھائی دیا اور پھر ڈر کے اٹھا اور بولا کہ اس کا مطلب یہ ہوا 70 سالہ عبادت ایک تہمت سے خراب ہو سکتی ہے. کوئی 70 سال عبادت کر رہا ہے لیکن ایک تہمت اگر لگا رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور یہ اتنی عبادتوں کے باوجود جو ہے وہ جہنم میں جا سکتی ہے. من لسانے، یہ زبان جو ہے نا، اس آدمی ہوتا ہے میں نے تو کچھ کیا تھوڑا ہی، اس کا کوئی مال تھوڑا ہی لوٹا. نہیں، سب سے پہلا مرحلہ تو من لسانے ہی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانے. اور صرف زندگی کی بات نہیں ہے. آدمی سوچتا ہے کہ میں نے زندگی میں ہو گئی تو چلو مرنے کے بعد نہیں، اس کے بعد بھی یہی حال ہے. مدینے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اسے غسل کے لیے غسال خانے بھیجا گیا، غسل خانے میں بھیجا گیا. وہاں جو غسل دینے والی تھی جب اسے غسل دینے لگی تو اس نے اس کے بارے میں ایک جملہ کہا یہ عورت تو فاحشہ اور زناکار تھی. جیسے یہ جملہ کہا ہاتھ چپک گیا. اس لیے میں کبھی نصیحت کرتا ہوں غسل دینے والوں کو اور دینے والیوں کو کہ بھائی آپ جو جا رہے ہو آپ امین ہو، آپ رازدار ہو، دھیان رکھو. ایسا نہ ہو کہ اگر میت کا کوئی عیب ہے جسمانی طور پر یا ویسا تو ایسا نہ ہو کہ آپ باہر آ کے اسے بیان کرو. میں ان کو ٹوکتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میں پھر بھی تاکید کرتا ہوں ان کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ امین ہو، آپ رازدار ہو. یہ نہ ہو کہ آج غسل دے رہے اور آپ نے کوئی چیز دیکھ لی اور بات ہو رہی ہے، یار وہ تو ایسا تھا، یا وہ تو نہیں چل رہا تھا، وہ تو وہ نہیں. یہ حق نہیں بنتا ہے. غسالہ نے غسل دینا شروع کیا اور منہ سے کہا یہ عورت تو بدکارہ تھی. ہاتھ چپک گیا. ہاتھ نہ چھوٹ کے دے. کافی دیر ہو گئی. جو عورتیں باہر کھڑی تھیں انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ہم کفن لیے کھڑے ہیں، اندر آئیں. اس نے کہا کچھ دیر اور رکو. پھر کوشش کی، نہیں ہٹا. آخر میں جب عورتیں اندر گئی دیکھا اس کو ہاتھ چپکا ہوا ہے. اب کیا کیا جائے؟ علماء کی طرف رجوع کیا کہ بھائی کیا کریں ایسے میں؟ تو کہتے ہیں کہ کچھ نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو بھائی، کیونکہ میت کا دفنانا تو واجب ہے. اب کیا کرے جب نہیں چھوٹ رہا تو اسی کا ہاتھ کاٹ دو. کچھ نے کہا نہیں، اس کا ہاتھ نہیں کاٹو، میت کا وہ حصہ کاٹ دو، اس لیے کہ زندہ مردے سے بہتر ہے. بھائی یہ تو زندہ ہے، وہی تو مرا ہوا ہے. بس بڑھ گئی. تاریخ میں نے، اور میں کبھی خیانت نہیں کرتا، جو نام دیکھا ہے ابھی وہی بیان کروں گا. امام مالک اس زمانے تھے، چھٹے امام کا زمانہ ہے. کہتے ہیں لوگ امام مالک کے پاس گئے، اہل سنت کے جو مالکی ہیں، کہا امام مالک کے پاس گئے اور کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو رہا ہے. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا اس نے بدکارہ ہونے کی تہمت لگائی ہے اس کے اوپر، ہاتھ جو ہے وہ اس کا چپک گیا ہے. تو کہا تم جانتے ہو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یرمون المحسنات. اگر کوئی جو ہے وہ زنا اور بدکاری کی تہمت کسی کے اوپر لگائے فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. اور ایسا کرو اس سے کہو توبہ کرے اور کچھ عورتیں جائیں اور اس کو 80 کوڑے لگائیں. کہتے ہیں کچھ عورتیں گئیں، 80 کوڑے لگائے گئے. جب کوڑے ختم ہوئے تب اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس کے جسم سے جدا ہوا. المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے کہ جس کی نظر، مسلم حقیقی، واقعی مسلمان کون ہے؟ مسلمان تو ہم سب ہیں ورنہ، لیکن واقعی مسلمان کون ہے؟ من لسانہ ہی، اس کی زبان سے بھی محفوظ رہیں. جبکہ زبان سے سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں ہم لوگ. سوچتے ہی نہیں ہیں کہتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں. سامنے والے کو کتنی تکلیف اس بات سے جو پہنچ رہی ہوگی، نہیں سوچتے اس چیز کو. دوسری چیز بے ادبی. بے ادبی کا مطلب یعنی اپنے عمل سے تکلیف پہنچائے. زبان سے نہیں کر رہا مگر ایسے کام کر رہا ہے جس سے سامنے والوں کو جو ہے وہ اذیت ہو رہی ہے. سمرہ بن جندب، اس کا ایک باغ یعنی کہ ایک درخت تھا کھجور کا، جو ایک انصاری کے گھر میں سے اس کا راستہ جاتا تھا اس درخت تک جانے کے لیے. اور اب یہ کیا کرتا تھا، جب بھی دل چاہا منہ اٹھایا اور اس انصاری کے گھر میں گھس گیا بغیر اجازت کے. وہ انصاری بہت کہتا تھا یار تم جب آیا کرو تو کم سے کم
کل باب تو کر لو, اجازت تو لے لو, گھر میں میرے بیوی بچے ہیں, تم ایسے ہی گھس جاتے تھے. نہیں, میرا گھر ہے, یعنی میرا جو ہے باغ کا پیڑ ہے, میرا راستہ یہیں کو ہے, میں کیوں تم سے پوچھوں؟ نہیں مانا. رسول اکرم سے جا کے شکایت کی, اس نے کہا یا رسول اللہ بہت پریشان کرتا ہے, بڑا اذیت دیتا ہے, کئی بار سمجھا لیا نہیں سنتا. رسول اکرم نے بلوایا, کہا بھائی یہ کیا ہے, اجازت لے کے جایا کرو. وہ کہا نہیں, میرا باغ, میرا جو ہے وہ درخت ہے, جب مرضی ہو جاؤ, میں سے کیوں پوچھوں؟ رسول اکرم نے کہا اس کی قیمت لے لو, اس درخت کی. انہوں نے کہا نہیں, قیمت بھی نہیں چاہیے. کہا اس کے بدلے میں اتنے اور درخت لے لو, فلاں جگہ لے لو. کہا یہ بھی نہیں چاہیے. اب بات جو ہے وہ بڑھتی گئی, تو رسول اکرم نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں, اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک درخت دوں گا. اس نے کہا مجھے وہ بھی نہیں چاہیے. ایسے بھی تھے, انہیں نہیں چاہیے. اچھا, جب بات یہاں تک پہنچی تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بس تمہاری چلے. رسول اکرم نے اس انصاری سے کہا یہ درخت کاٹو اور اس کے گھر کے دروازے کے سامنے لے جا کے ڈال دو, اور اسے کہا جو کرنا ہو کر لو, اس لیے کہ اسلام میں آزار و اذیت دینا حرام ہے. تو من لسان ہی و یدہ, عمل سے. بعض موقع پہ ہم مذاق میں ایسا عمل انجام دیتے ہیں, سامنے والے کو تکلیف ہو رہی, ہم ہنس رہے ہیں. وہ مذاق نہیں رہی اگر سامنے والے کو تکلیف پہنچ جائے. میں بچوں سے یہ بات کہتا ہوں کبھی کبھی کہ مذاق وہ کرو کہ جس سے سامنے والے کو مزہ آئے, لیکن اگر تمہاری مذاق سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر وہ مذاق نہیں ہے, پھر وہ مزاح نہیں ہے, پھر وہ گناہ ہے, پھر وہ حرام ہے. نہیں ہو سکتا. کسی کا چپل چھپا دیے مثلا, اور اب چپل چھپا کے ہنس رہے ہیں, اور سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, تو پھر وہ مذاق کہاں رہا, پھر وہ مذاق نہیں ہوا. مدینے میں ایک آدمی تھا, اس کا کام تھا وہ اس ٹائپ کے کام کرتا تھا اور لوگوں کو ہنساتا تھا, اور اسی سے اس کا خرچہ چلتا تھا. ایک دن اس سے کچھ لوگوں نے کہا امام میں سجاد کو ہنسا کے دکھاؤ تو جانے, یعنی کچھ ایسا کرو کہ امام سجاد ہنسیں, چوتھے امام جہاں ہنسیں. چلو ایک صلوات پڑھ لو. اب پتہ نہیں آپ کی خوش قسمتی ہے کہ بد قسمتی ہے کہ آج کی مجلس جمعرات کو پڑھی, تو میں کیا کروں. تو وہ اسی طرح کر کے جو ہے وہ ہنساتا تھا. تو سے کہا کہ امام سجاد کو ہنسا کے دکھاؤ. تو کہتے ہیں کہ امام سجاد کو دیکھا کہ آپ آ رہے تھے, 2 غلام آپ کے ساتھ تھے. کہتے ہیں کہ وہ امام کے پاس پہنچا اور آپ کی ردا اتاری, اور ردا اتار کے بھاگ گیا. ردا اتاری آپ کے کندھے پہ سے اور بھاگ گیا. امام نے دیکھا اور پوچھا بھائی یہ کون تھا؟ وہ جو ساتھ میں تھے وہ ہنسنے لگے. امام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا صاحب یہ مدینے کا ایک جوکر ہے, یوں کہوں میں لفظ, یوں کہوں جوکر ہے, یہ لوگوں کو ایسے ہی ہنساتا ہے. امام نے کہا روز قیامت سب سے زیادہ گھاٹے میں یہی لوگ ہوں گے جو فالتو اور بیہودہ کام کرتے ہیں. نہیں, اس کام کا مقصد کیا تھا کہ جو ہے وہ اذیت دے رہا ہے؟ اس کام کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. آپ یقین مانیں, دوسرے کو آزار و اذیت دینا من لسان ہی و بیدہ, چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ آدمی کے عمل سے ہو, حرام ہے. پھر آدمی نام کا مسلمان ہو سکتا ہے, حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا, چونکہ رسول اکرم کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون. آج میں نے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کی, روزانہ ہائی از عالم غیب. بہت دنوں سے اس کتاب کو ڈھونڈ رہا تھا, خیر آج وہ مل بھی گئی, چونکہ اس کا حوالہ کسی نے دیا تھا ایک واقعے کا. اچھا آج کل تو چالاک ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں کہ پیسے جمع کرو تب ڈاؤن لوڈ ہوگی. ایسے کیوں دے دیں گے بھائی, ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی اس پہ پیسے لگائے ہیں, اس کو خرچ کیا ہے. مگر اچھا آج وہ فری میں پھنس گئی ایک جگہ, تو اب میں نے سوچا اس سے پہلے کہ ان کی نیت بگڑے میں اسے جلدی سے ڈاؤن لوڈ کر لوں, اور پھر چیک بھی کیا کہ آ گئی کہ نہیں پوری, وہ آ بھی گئی. تو میں نے وہ پڑھی نہیں ہے, مگر یہ واقعہ اس کے اندر ہے. روزانہ ہائی از عالم غیب. آقا محسن خرازی نے یہ کتاب لکھی ہے. مدرسے فیضیہ جو قم کا ایک بڑا مدرسہ ہے, اس میں وہ نماز پڑھاتے ہیں. انہوں نے اس کتاب میں واقعات لکھے ہیں, داستانیں لکھی ہیں, حکایتیں لکھی ہیں. مثلا کسی نے خواب دیکھا ہے, کچھ ہے, وہ جو بالکل یعنی مطمئن تھے کہ ہاں یہ خبر اور یہ خواب یا یہ واقعہ سچا ہے, وہ انہوں نے لکھا ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ سرکار اتنے بڑے مجتہد ہو کے آپ نے یہ کتاب لکھ دی, واقعوں کی کتاب لکھ دی. تو انہوں نے کہا میں نے آغا بہجت کے کہنے پہ یہ کتاب لکھی ہے.
چونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کبھی کبھی ایک واقعہ جو ہے نا وہ 20 ممبر کی تقریروں سے زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے، تو کہا میں نے اس میں یہ واقعہ جو ہے یہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عالم نے خام میں دیکھا کہ ایک شہید، شہادت سب سے بڑا درجہ ہے، اس کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر آدمی شہادت کے درجے پہ فائز ہو گیا نا، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک عالم نے خام میں دیکھا ایک شہید کو کہ اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے، اس کے اوپر ایک نشان لگایا ہے۔ کہا بھائی یہ کیا ہے، یہ پرچہ کیا ہے؟ کہا نہیں، اصل میں جنت میں جانے سے روک دیا ہے مجھے۔ شہید وہ ہے جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کو 7 نعمتیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ ہے کہ اصفہان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، وہاں میں نے ایک عورت کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا تھا اور اس نے مجھے معاف نہیں کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کھلی، اگلے دن اصفہان پہنچے، اس کے بھائی سے ملے شہید کے۔ کہا کہاں کام کرتا تھا؟ کہا فلاں جگہ۔ کہا چلو وہاں پہنچے۔ کہا دیکھو اس کے زمانے میں کتنے لوگوں کو نکالا گیا؟ کہا اتنے لوگ، اس میں وہ ایک عورت تھی۔ کہا یہ عورت کہاں رہتی ہے؟ اس عورت کو تلاش کیا، وہاں پہنچے، اس کو واقعہ بتایا۔ کہا دیکھو تمہارے وجہ سے اسے جنت میں جانے سے روک دیا۔ اس نے جیسے ہی نام سنا فوراً کہا خدا اس پہ لعنت کرے۔ اس نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے بغیر کسی وجہ کے مجھے اس میں سے نکالا تھا، میری تنخواہ بھی روک دی گئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ شہید کے بھائی نے کہا جتنی تیری تنخواہ ہوئی سب دیں گے، معاف کر دے۔ اس نے کہا معاف نہیں کروں گی۔ کہا شہید کا آدھا مال تمہارے حوالے، معاف کر دے۔ اس نے کہا معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے معاف نہیں کیا، لیکن نتیجہ سامنے ہے۔ اگر نیکی کا سب سے بڑا درجہ شہادت بھی آدمی کے پاس ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف اور اذیت پہنچی ہے تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے وہ صاحب تکلیف جو ہے وہ معاف نہ کر دے۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ امام نے مسلم کو بھیجا ہے کوفہ، جسے میں بھیج رہا ہوں یہ کام کا تو مسلم ہے ہی، اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کا تو نام بھی مسلم ہے۔ دنیاوی اخروی سزا تو ہے ہی اگر کوئی تکلیف کسی کو دیتا ہے۔ ندا آئے گی روز قیامت، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے دوستوں کو تکلیف دیتے تھے؟ ایک گروہ کھڑا ہوگا جس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا ان لوگوں سے کہ تم لوگوں نے ان کو اذیت دی، اس وجہ سے تمہارا یہ حال ہے، اور کہا تم نے وہ کام کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر حکم ہوگا انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ اور تکلیف جو آزار و اذیت دیتے ہیں دنیا میں بھی ان کو سزا ملتی ہے۔ قارون کون تھا؟ جناب موسیٰ کو تکلیف دینے والوں میں سے ایک قارون بھی تھا، آپ کا چچا زاد بھائی بھی تھا، مالدار بھی تھا۔ اتنا مال تھا کہ صرف جن صندوقوں کے اندر خزانہ ہوتا تھا خود ان کی چابیاں اتنی ہوتی تھی کہ انہیں اٹھانے کے لیے کچھ لوگ چلتے تھے۔ قرآنی واقعہ ہے۔ لیکن جب زکات مانگی اس سے جناب موسیٰ نے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ہے میں کیوں تمہیں زکات دوں، میں تو خود ایک عالم ہوں، توریت کا عالم ہوں۔ اور بات یہ نہیں کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اب ان کے اوپر تہمت لگائی، جناب موسیٰ کے اوپر لگانے کی کوشش کی۔ ایک بدکارہ عورت کو پکڑا، 1,00,000 درہم کا لالچ دیا اور کہا تمہیں یہ کہنا ہے کہ موسیٰ نے مثلا میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک کیا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ راضی ہو گئی۔ جناب موسیٰ توریت سے کچھ پڑھ رہے تھے اور ایک مرتبہ وہ کھڑا ہوا قارون اور اس نے کہا یہ جو سزا ہے زنا کی یہ صرف ہمارے لیے آپ کے لیے بھی ہے؟ کہا نہیں سب کے لیے ہے۔ کہا تو پھر آپ نے بھی تو یہ کام کیا ہے۔ کہا کیسے کہہ رہے ہو؟ تو کہا وہ عورت، اور وہ عورت کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی امام نبی کے چہرے کے اوپر نظر پڑی اس نے فوراً کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے لالچ دیا تھا اور یہ رہے وہ درہم و دینار کی تھیلی کہ میں یہ کہہ دوں۔ لیکن جناب موسیٰ کو تکلیف پہنچی اور اس وقت آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار ابھی زمین کو حکم دے کہ اسے نگل لے۔ اور قرآنی واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں یہ موجود ہے کہ زمین نے اپنا منہ کھولا اور قارون جو ہے وہ اپنے مال سمیت زمین میں دھنستا چلا گیا۔
تو کوئی صرف یہ نہ سوچے کہ آزار و اذیت اگر کسی کو دے رہا ہوں تو بس اس کی سزا مجھے وہاں ملے گی، اس دنیا میں نہیں ملے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. ہم جو بھیج رہے ہیں نا کوفہ، اس کی ایک وجہ یہ ہے مسلم کو بھیجنے کی کہ ہم جو بھیج رہے ہیں نا ان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ سمجھو یہ صلح کا نمائندہ ہے جو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں. یہ کسی حکومت کے لیے نہیں آیا، یہ کسی جنگ کی تیاری کے لیے نہیں آیا ہے. اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. اور ایسا ہی تھا، تکلیف نہیں پہنچے گی. جناب مختار کے گھر سے، بس میں مصائب کی طرف آ گیا، جناب مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر جناب مسلم منتقل ہوئے تھے. ابن زیاد کے آنے کے بعد چونکہ یزید نے اس کو ہٹا کے، جو وہاں کا گورنر تھا، اور پھر ابن زیاد کو جو بصرے کا گورنر تھا اسے کوفے کی بھی گورنری سونپ دی کہ تم جاؤ. اور حالات جب بگڑے تو جناب مختار ثقفی کے گھر سے آپ جو ہیں وہ ادھر آ گئے تھے. کدھر؟ جناب ہانی بن عروہ کے گھر. ہانی بن عروہ بیمار تھے تو ابن زیاد نے کہا کہ سب لوگ ملنے آئے، ہانی ملنے نہیں ہے. کہا وہ بیمار ہے. کہا بیمار ہے تو میں ان کی عیادت کو جاؤں گا، میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں گا. اور جناب مسلم بھی وہیں چھپے ہوئے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو آج ابن زیاد آنے والے ہیں، آپ پردے کے پیچھے کھڑے ہو جانا، ہم جب اشارہ کریں گے تو آپ باہر نکلنا اور ابن زیاد کو قتل کر دینا، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. پورا پروگرام تیار ہو گیا. ابن زیاد جناب ہانی بن عروہ کے گھر آیا، اشارہ کیا، پانی کا بہانہ بنایا کہ ہم جب پانی مانگے تو آپ حملہ کر دینا. لیکن جناب مسلم نے کوئی حملہ نہیں کیا. ابن زیاد واپس چلا گیا تو بعد میں پوچھا آپ سے تو کہا تھا کہ حملہ کر دینا، ابن زیاد کے اوپر آپ نے حملہ نہیں کیا. تو آپ نے پلٹ کے کہا مجھے رسول اکرم کی حدیث یاد آ گئی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کے اوپر دھوکے سے حملہ مت کرنا. تو المسلم صرف مسلم ویسے ہی نہیں تھے نام کے، نام بھی تھا اور آپ کام بھی تھا. المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. لیکن یہی وہ مسلم تھا جو کوفے میں تنہا رہ گیا. یہی مسلم کوفے میں تنہا رہ گیا. کہاں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 کے قریب، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ غریب ہو گیا مسلم. اور پھر اللہ اکبر، نماز پڑھنے کے بعد اب تو غریب تو ہیں، کوفے میں تو کسی کو جانتے ہی نہیں. آپ جب آئے تھے تب بھی خاص خاص گھروں میں تھے، راستے بھی آپ کو یاد نہیں تھے. کہتے ہیں بھٹک رہے تھے راستے میں راتوں، ایک دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے. تو نامی ایک عورت جس کے دروازے بیٹھے تھے باہر نکلی اور دیکھ کے کہنے لگی کون ہو تم، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے ایک مرتبہ آپ نے کہا اس سے پہلے مجھے پانی پلا دے. اللہ اکبر، کیا مظلومیت ہے. سفیر حسینی اتنا مظلوم اور غریب ہو گیا کہ پانی کی درخواست کر رہا. کہتے ہیں کہ پانی لا کے دیا، چلی گئی. کچھ دیر بعد پھر آئی، چونکہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. کہتے ہیں اس کے بیٹے کا نام بلال تھا، اس کا انتظار کر رہی تھی. دیکھا کہ پھر وہ آدمی وہیں بیٹھا ہے. کہا تو آپ تو گئے نہیں، ابھی تک یہیں بیٹھے ہو. اللہ اکبر. جناب مسلم نے پلٹ کے کہا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. اللہ، کہہ رہی نا میں گھر چلا جاؤں. ارے اگر جب گھر ہی نہ ہو تو کہاں جائے؟ کہ تم کون ہو؟ کہ میں سفیر حسینی مسلم ابن عقیل ہوں. کہتے کہ یہ سنت ہے ایک مرتبہ تو آنے کا، میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، اندر تشریف لائیے. وہیں پہ حسین تھی، وہیں پہ اہل بیت تھی. اندر لے گئی، بیٹے کو خبر ہوئی. کہتے ہیں کہ بیٹے نے خبر جو ہے وہ جا کے ابن زیاد کو دے دی. اگلے دن صبح محمد ابن اشعث 500 کا لشکر لے کر اس کے دروازے کے اوپر پہنچ گیا. کہتے ایک مرتبہ جناب مسلم نے جب آوازیں سنی تو تلوار کو اٹھا کے باہر نکلنے لگے. تو ایک مرتبہ اس عورت نے کہا نہیں آپ باہر مت جائیے ورنہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے. ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا اگر میں باہر نہ گیا تو وہ اندر آ جائیں گے، تمہارے پردے کا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ میں کہوں گا مسلم. کوفے میں توحا کے پردے کا اتنا خیال ہے، ارے یہی کوفہ ہوگا، زینب و ام کلثوم ہوں گی، سروں پر چادریں نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جناب مسلم باہر نکلے اور ایک جنگ کی
کہتے کہ محمد ابن اشعث نے کہلا کے بھیجا اور فوجی بھیج. کسی بقال سے جنگ نہیں کر رہا ہوں، بنی ہاشم کا جوان ہے. اللہ اکبر. مگر کتنے بھی فوجی آئے آپ کو قابو نہ کر سکے. پھر وہی دھوکے کی ایک چال چلی. ایک کہتے ہیں گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر خاشاک خس و خاشاک گھاس کو رکھ کے اسے پر کر دیا گیا. جناب مسلم لڑتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو اس گڑھے میں گر گئے. ایک مرتبہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا. بس عزیز و اجرکم اللہ. کہتے ہیں کہ جناب مسلم کو گرفتار کر کے ایک مرتبہ کوفے میں دارالامارہ میں لایا گیا، اور جہاں ابن زیاد بیٹھا تھا آپ سامنے سے گزرے تو کسی نے کہا ارے تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. بس عزیزو پلٹ کے کہا ارے میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ. کہتے ہیں کہ جناب مسلم نے وصیتیں کرنا شروع کی. جانتے ہیں ایک وصیت کیا تھی؟ ایک وصیت یہ تھی ارے میں کوفے میں آنے کے بعد میں نے اپنے مولا کو خط لکھ دیا تھا، مولا کوفے آ جائیے. ارے میری وصیت یہ ہے کہ کوئی میرے آقا کو خط لکھ دے کہ مولا کوفے میں نہ آئے. اللہ اللہ. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حکم دیا گیا ارے دارالامارہ پہ لے جاؤ اور ان کی گردن اڑا دو. کہتے کہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. جیسے ہی تلوار اٹھی ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادھر حسین جو راستے میں تھے علیک السلام یا ابن عمی. اللہ اکبر. جناب عباس نے پلٹ کے کہا مولا ارے کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہا رہے یہ مسلم ہے، دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا ہے، سر کو قلم کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا ارے میں یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہی تلوار اٹھی جناب عباس نے کہا مولا اتنی اجازت اور دے دیجئے کہ میں جاؤں اور اس سر کو اپنی آغوش میں لے لوں. ایک مرتبہ امام نے کہا ابا ارے تم اوپر دیکھ رہے ہو، ذرا نیچے دیکھو. اب جو دیکھا ارے ایک معظمہ ہے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئی ہے. مولا یہ کون ہے؟ ارے یہ ہماری ماں فاطمہ ہے. اب مسلم کے سر کو لینے کے لیے کوفہ پہنچ گئی ہے. انا للہ و انا الیہ رضم بقضائہ و تسلیم ماتم حسین.